جنگل میں سوکھا چل رہا تھا، بارش کا تو جیسے کوئی نام نشان ہی نہیں تھا۔ سبھی پکشی سارا دن ادھر سے ادھر پھرتے مگر کسی کو بھوجن نہیں ملتا۔ سبھی پکشیوں کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی دوسرے جنگل جاتا اور پھر تھیلی بھر دانوں کھلاتا۔ اس طرح ہی ہر کسی کے دن گزر رہے تھے۔ رانو اور اس کے پتی ٹنو کے پاس ایک سوکھا پیڑ اور اس پر ٹوٹا پھوٹا گھونسلہ تھا۔ ان کا پکا گھر بھی نہیں تھا۔ ٹنو جی، نہ جانے کیا بنے گا، ہمارے پاس نہ دانا ہے، نہ بھوجن ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ۔ رانو، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ میرے پاس جب کچھ نہیں ہے، لوگ مجھے مزدوری نہیں دیتے، میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ٹنو جی، مجھے آپ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، مگر ہاں، جب جیسے ہی حالات میرے بگڑتے ہیں تو پھر تھوڑی سی شکایت کر لیتی ہوں۔ میری شکایت کا برا مت مانیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تم کو خوشیاں دوں، میں وہ سب دوں جس کی تم مجھ سے امید لگائے بیٹھی ہو۔ آپ چنتا مت کریے ٹنو جی، میرے پاس ایک چنے کا دانہ ابھی بچا ہے، آدھا آپ کھا لو اور آدھا میں کھا لیتی ہوں۔ پھر وہ دونوں پتی پتنی مل بانٹ کر وہ چنے کا دانہ کھا لیتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ ٹنو صبح ہی صبح دانہ لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ٹنو پہاڑوں کے پاس جاتا ہے، اس کو کوئی دانہ نہیں ملتا۔ وہ ندی کنارے جاتا ہے، وہاں پر بھی دانہ نہیں ملتا۔ کسان کے کھیت میں جاتا ہے، کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ یہ کسان جیسے ہی ادھر دیکھے گا، میں جلدی سے ایک ٹماٹر چوری کر لوں گا۔ کسان دوسری طرف منہ کرتا ہے تو پھر ٹنو ایک ٹماٹر چوری کرنے ہی والا تھا کہ کسان دیکھ لیتا ہے۔ اوئے، وہ چڑا میری چوری کر رہا ہے، چور، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ کسان زور سے ایک پتھر اٹھا کر ٹنو کو مار دیتا ہے۔ وہ پتھر آ کر ٹنو کے ماتھے پہ لگتا ہے۔ میں مر گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ جلدی سے مجھے یہاں سے بھاگ جانا ہوگا۔ جیسے تیسے کر کے بچا کر کے ٹنو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ٹنو ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا اور پھر منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں کیا کروں؟ میں کب تک رانو کے خوابوں کا ستیہ ناش کروں گا؟ رانو مجھ سے کیا کیا امید لگا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ رانو کو میں دانا نہیں کھلا سکتا، گھر دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ سوچتے ہی سوچتے ٹنو رونے لگتا ہے۔ تبھی وہیں پر مٹھو طوطا بھی آ جاتا ہے۔ یار ٹنو، تم کیوں رو رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یار مٹھو، میں کیا کروں؟ میں رانو کو دانا نہیں دے سکتا پیٹ بھر کے، میں گھر کیسے بنا کر دوں گا؟ تم چنتا نہ کرو، اوپر والے نے بنایا ہے تو اس نے ہمارے لیے بھی کچھ سوچا ہوگا۔ کیا مطلب ہے ہمارے لیے؟ کیا تمہارے حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں؟ ٹنو، یہ جنگل کی خشکی سب کا حال بگاڑ کے رکھ دے گی۔ دیکھو، میرے گھر میں بھی دانا نہیں۔ ہریالی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، مگر جب دانا مانگتی ہے تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ ہاں ٹنو، ہم پاپا پکشیوں کی زندگی بھی نہ جانے کتنی عجیب ہو چکی ہے۔ دانا ہمارے ذمے، گھر بنانا ہمارے ذمے، ایک ذمہ داری ہے ہم پر۔ لیکن ٹنو، تم دل چھوٹا مت کرو۔ دیکھو، چلو ایک ساتھ دانا ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ میں نے سارا جنگل چھان مارا ہے، دانا کہیں بھی نہیں۔ یہ بات سن کر طوطا بھی منہ لٹکا لیتا ہے۔ وہ دونوں بہت پریشانی کے عالم میں شام کے سمے اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ ٹنو جی، آپ آج بھی کچھ نہیں لائے ہوں گے دانا کھانے کے لیے؟ میرے گھر میں بھوک ہے، بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رانو، تم جنگل کے حالات اچھے سے جانتی ہو، پھر مجھ پر کیوں برہم ہو رہی ہو؟ میں آپ پر بھرم نہیں ہو رہی، مگر کچھ تو سوچے۔ میں سارا دن دانے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ ہاں، ندی کا پانی بھی تھوڑا بچا ہے، جو پینا ہے وہ پی لو اور تھوڑا سا مٹکے میں بھر کے رکھ دینا، کیونکہ جنگل میں خطرناک قسم کا سوکھا آنے والا ہے۔ جنگل میں سوکھا ہو یا ہریالی ہو، مگر میں اتنا ضرور بولوں گی، نہ ہمارے گھر میں دانا کبھی جمع ہوا تھا اور نہ ہی جمع ہے، اور پھر ہاں، ہمارا گھر بھی نہیں بن پائے گا کبھی۔ ایسی مایوسی کی باتیں کر کے رانو اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ رانو، تم کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہہ جاتی ہو، مگر میں سہتا ہوں۔ کہنے والا اور سہنے والا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ ٹنو کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ چاہے جو ہوگا، اب میں رانو کو گھر بھی بنا کر دوں گا اور رانو کو پیٹ بھر کے دانا بھی دوں گا۔ وہ سارے وعدے پورے کروں گا جو میں نے اس سے شادی سے پہلے کیے تھے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ ٹنو صبح ہی صبح بنا بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے، آج تو ٹنو کام پر جلدی چلے گئے ہیں، مجھے بتایا بھی نہیں انہوں نے۔ شاید میری رات کی باتیں ان کو بری لگے، ناراض ہوں گے وہ مجھ سے۔
رانو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ آج میں بھی دانا لینے جاؤں گی، ٹنو کو ملے یا نہ ملے، آج میں ٹنو کی فیوریٹ بریانی بناؤں گی، میرے ٹنو خوش ہو جائیں گے۔ ویسے تو رانو اپنے ٹنو سے بہت پیار کرتی تھی، مگر وہ کیا ہے نا کہ حالات نے ان کے رشتے کو خراب کر دیا تھا۔ ٹنو جنگل کے سب سے بڑے چور کالو کوے کے پاس جاتا ہے۔ کالو بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں، بولو بولو ٹنو، تم تو ایک شریف پکشی ہو، ارے ان بدماشوں کے ٹولے میں تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹنو جی، مجھے حالات دے کر آئے ہیں، میرے گھر میں بھوک ہے، انفیکٹ میرا گھر بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹا پھوٹا گھونسلہ ہے۔ ہاں ہاں، میں تمہارے حالات سمجھ سکتا ہوں۔ دیکھو ٹنو، میرا کتنا بڑا عالیشان گھر ہے، میرے گھر میں دانا بھوجن کی کمی نہیں ہوتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، کام پہ رکھ لیں مجھے اپنے ساتھ۔ تم مجھے جو بھی کام کہو گے میں کر لوں گا، مگر ہاں آپ ایسا کرنا کہ مجھے ایسے کام دینا جن کو میں آسانی سے کر پاؤں۔ ارے تم پریشان مت ہو، میری پتنی ہے نا گوری، گوری کو جا کر اپنا انٹرویو دو اور گوری تمہارا انٹرویو لے گی، وہ تمہیں پاس کرے گی تبھی میں تمہیں نوکری پہ رکھ سکوں گا۔ پھر ٹنو چڑا گوری کے پاس جاتا ہے۔ چلو چلو، تمہارا انٹرویو ہو گیا ہے، تمہاری نوکری کل سے پکی ہے، الو جی کل تم نوکری پر آنا۔ ہاں، نیکسٹ کون ہے آ جائے؟ ٹنو، تو کب سے آ گیا ہماری ٹیم میں؟ چلو کوئی نہیں، تمہارا بھی انٹرویو کر لیتی ہوں میں۔ ہاں گوری جی، مجھ سے آسان سوال پوچھنا جن کے میں جواب دے سکوں۔ اچھا، اس بات کا تو یہ مطلب ہوا کہ تم ہر حال میں نوکری کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بالکل، میں ہر حال میں کرنا چاہتا ہوں، غربت نے میرا حال بگاڑ دیا ہے۔ ہاں ٹنو، وہ تو جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا تبھی تمہیں پارٹنرشپ پہ رکھنا چاہتی تھی، مگر تم آئے ہی نہیں۔ چلو اب تو آگے، دیر ہی سے ہی۔ بتاؤ، اگر تمہیں کوئی غریب پکشی ملے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ میں اس غریب پکشی کے پاس جتنا بھی اناج ہوگا، کچھ بھی ہوگا، پیسے سب چھین لوں گا، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو میں اس کو آپ کی طرف لے آؤں گا، آپ اپنی ٹیم میں شامل کر لینا۔ شاباش میرا ٹنو بھائی۔ ٹنو، اتنا جانا کب سے ہو گیا؟ اگر تو یہ جانا پہلے بنتا، پتہ ہے آج تم کروڑ پتی بن گئے ہوتے۔ اب بتاؤ، کیا میرا انٹرویو کلیئر ہے؟ ہاں ہاں، بالکل کلیئر ہے تمہارا انٹرویو۔ جاؤ جاؤ، آج سے تم نوکری پر لگ گئے، تم نے کام پہ کل سے نہیں بلکہ آج سے آنا ہے پیارے ٹنو جی۔ پھر ٹنو کالو کے پاس جاتا ہے۔ کالو جی، میرا یہ سارا انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے، مجھے آپ کام پر بتائیں، کیا کام ہے میرا؟ تمہارا کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو سامنے والا بڑا پیڑ ہے، برگد کا پیڑ، اس پر چلے جاؤ، وہاں پر ہر آتے جاتے پکشی کو تم نے لوٹنا ہے، یہ لو، یہ تمہارا اسلحہ بھی ہے۔ کالو ٹنو کو ایک چھوٹی سی چھری دیتا ہے، ٹنو اس چھری کو اپنے پنکھوں میں چھپا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹنو ایک بڑے برگد کے پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو جانے کس دل سے غریبوں کو لوٹوں گا، میرا دل تو نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں، میرے گھر کی بھی مجبوریاں ہیں۔ کافی دیر تک ٹنو ادھر ادھر دیکھتا ہے، مگر کوئی بھی پکشی ابھی تک وہاں سے آیا نہیں۔ ادھر رانو ایک بڑے کھیت میں جاتی ہے جو کہ مکئی کے بھٹے کا کھیت تھا۔ رانو وہاں سے ایک مکئی کا بھٹا توڑتی ہے۔ میرے ٹنو کو مکئی کا بھٹا بہت پسند ہے، ٹنو مزے لے لے کر کھائے گا۔ رانو مکئی کا بھٹا لے کر ابھی واپس آنے ہی والی تھی کہ اس کو راستے میں ایک بوڑھی کبوتری مل جاتی ہے۔ ارے بیٹی، میں بہت بھوکی ہوں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، میرے بوڑھے پنکھوں میں تو جان بھی نہیں کہ میں اپنے لیے کوئی بھوجن اکٹھا کر سکوں۔ ارے ماں جی، آپ رکیے، میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ ارے بیٹی، مجھے کچھ نرم نرم سا دینا کھانے کے لیے۔ ماں جی، آپ تو جانتی ہیں جنگل میں سوکھا چل رہا ہے، کہیں بھی کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے۔ بیٹی، تو اگر اس بوڑھی ماں کی مدد کرے گی تو اوپر والا بھی تمہاری مدد کرے گا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ رانو مکئی کا بھٹا آگے کرتی ہے۔ لیجیے ماں جی، میرے پاس یہی مکئی کا بھٹا ہے جو میں اپنے پتی کے لیے لے کر جا رہی تھی، آپ لے لیجیے کہ آپ کھا لینا۔ بیٹی، یہ مکئی کے سخت دانے تو میں نہیں کھا پاؤں گی، مگر ہاں، کسی دکان پر مکئی کا بھٹا دے کر بدلے میں کوئی نرم نرم غذا لے لوں گی اپنے لیے۔ ماں جی، میرے پاس تو یہی تھا جو میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ کی مرضی، آپ جیسے ہی کھانا اپنا کھائیں۔
رانو پھر سے اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور وہ بوڑھی فاختہ مکئی کا بھٹا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹنو ادھر ادھر برگد کے پیڑ پر بیٹھ کر پکشیوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹنو کو وہ بوڑھی فاختہ آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ آ گیا، کوئی پکشی آ گیا، اس کے پاس ہے بھی مکئی کا بھٹا، ابھی چھین لوں گا میں اس سے۔ ٹنو اس بوڑھی کبوتری کو روک لیتا ہے۔ رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ ارے بیٹا، ہٹے کٹے ہو، صحت مند ہو، مجھ بوڑھی کو روک کر تمہیں کیا ملے گا؟ ہٹو میرے راستے سے، مجھے جانے دو۔ بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، لاؤ دو یہ مکئی کا بھٹا، مجھے دو۔ ارے بیٹا، کھانے کے لیے یہی مانگ کر لائی ہوں کسی سے، وہ بھی مکئی کا بھٹا۔ کھانے دو مجھے، میری بھوک کے آگے تم مت آؤ۔ میں بھی تو بھوکا ہوں، میرا پیٹ کس سے بھرا ہے، لاؤ دو مکئی کا بھٹا۔ ٹنو اپنے پنکھوں میں سے چھری نکالتا ہے۔ وہ بوڑھی کبوتری ڈر کے مارے ٹنو کو وہ دے دیتی ہے۔ لو بیٹا، مکئی کا بھٹا تم کھا لو، بس تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ لو، تم نے مجھ پہ چھری اٹھائی ہے، تمہارا یہی ادب کافی ہے۔ وہ بوڑھی کبوتری رونے لگتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ اے اوپر والے، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے پکشیوں پر ظلم کر رہا ہوں، بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں۔ ٹنو بہت پریشان تھا، مگر اس کے گھر کی بھوک نے اس کو مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ شام ہو جاتی ہے اور کوئی بھی پکشی نہیں آیا تھا۔ ٹنو کے پاس وہی ایک ہی مکئی کا بھٹا تھا۔ ایک ہی مکئی کا بھٹا ہے، چلو آج رانو کا پیٹ تو بھر دوں گا نا میں اس سے۔ آج ٹنو بہت خوش تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کو آ جاتا ہے۔ رانو، رانو میری پیاری پتنی، اپنی آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ٹنو جی، میں جانتی ہوں آج آپ میرے لیے بھوجن لائے ہیں، اسی لیے ہی میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ رانو، تم ہر سمے میرا سرپرائز خراب کر دینا، بالکل ایسے ہی نا، گندی بچی۔ چلو آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ رانو اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور پھر ٹنو وہ مکئی کا بھٹا آگے رکھتا ہے۔ چلو اب آنکھیں کھول دو۔ رانو جیسے ہی دیکھتی ہے اس مکئی کے بھٹے کو دیکھ کر رانو پریشان سی ہو جاتی ہے۔ ٹنو جی، مجھے یہ بات سچ سچ بتاؤ، یہ مکئی کا بھٹا تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کیوں کیا ہوا رانو؟ یہ مکئی کا بھٹا میں تمہارے کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے کھانے کے لیے تو لے کر آئے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ مکئی کا بھٹا آپ کو کہاں سے ملا؟ رانو اس مکئی کے بھٹے کو دیکھ کر ہی پہچان جاتی ہے۔ یہ تو وہی مکئی کا بھٹا ہے ٹنو جی، جو آج میں نے ایک بوڑھی کبوتری کو دیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تمہارے پاس مکئی کا بھٹا کہاں سے آیا؟ میں دوسرے جنگل گئی تھی، کسان کے کھیت سے ایک مکئی کا بھٹا توڑا تھا، راستے میں مجھے بوڑھی کبوتری ملی، یہ مکئی کا بھٹا میں نے اس کو دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے مکئی کا بھٹا آپ کے پاس کیسے آیا؟ رانو، مجھے معاف کر دو، وہ جو جنگل کے چور کوے ہیں ان کووں کی ٹیم میں شامل ہو گیا ہوں، میں نے اس بوڑھی کبوتری سے چھین لیا ہے یہ مکئی کا بھٹا۔ ٹنو جی، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی پتنی اچھے کام کرتی ہے، اپنی بھوک پر میں نے اس کی بھوک کو ترجیح دی اور آپ نے اس بوڑھی سے چھین کر میری بھوک کو ترجیح دی۔ رانو، چاہے جو بھی ہو جائے، میں تمہاری زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہوں، اور ہاں، جو خوشیاں میں خود نہیں دے سکا وہ اب میں غلط طریقے سے لوں یا اچھے طریقے سے، مگر تمہیں اب خوش رکھوں گا۔ ٹنو جی، بات خوشیوں کی ہوتی نا تو میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر اس طرح کسی کا حق مار کر میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ تو میں کیا کروں، بتاؤ مجھے۔ ٹنو جی، میں بارش میں بھیگتے ہوئے رہ سکتی ہوں، میں سوکھے میں بھوک پہ بھی رہ سکتی ہوں، مگر ہاں، اس طرح کسی اور کو درد دے کر میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتی۔ رانو وہ مکئی کا بھٹا اٹھاتی ہے، وہ سیدھا اسی بوڑھی کبوتری کے گھر جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ میرے پتی ہیں جنہوں نے آپ سے مکئی کا بھٹا چھینا۔ یہ لیجیے، میں نے ان کو بہت ڈانٹا ہے اور وہ بہت شرمندہ ہے۔ بیٹی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم بہت ہی اچھی بچی ہو۔ دیکھو، اگر تم جیسی پتنیاں ہو تو پتی کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ پھر رانو واپس ٹنو کے پاس آتی ہے۔ ٹنو جی، آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے، میں بھوکی رہ لوں گی، دیکھیے میں پھٹا پرانا پہن لوں گی، مگر اس طرح نہیں، میں کبھی بھی اس تربیت کا جنازہ نہیں نکلنے دوں گی جو تربیت میرے ماتا پتا نے میرے لیے کی اور آپ کے ماتا پتا نے آپ کے لیے کی۔
رانو مجھے معاف کر دو، میں تو بھول گیا تھا کہ میری پتنی تو میرا اتنا ساتھ دینے والی ہے۔ رانو مجھے معاف کر دو۔ ٹنو جی، آپ مجھ سے نہیں، اوپر والے سے معافی مانگیے کہ آپ کچھ لمحے کے لیے بھٹک گئے تھے۔ رانو میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، بس تم میرا ساتھ بنائے رکھنا، تم میری طاقت ہو، میں تمہارے ساتھ آدھے چنے کا دانہ بھی کھا سکتا ہوں۔ ٹنو جی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ رانو کا دل بہت مضبوط ہے، کیونکہ ہماری محبت جو بہت مضبوط ہے۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے، اگلی صبح بہت تیز بادل اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جنگل میں بہت تیز بارش ہوتی ہے، جس سے پورے جنگل میں ہریالی آ جاتی ہے۔ پھر رانو اور اس کے پتی ٹنو کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں سیکھ یہ ملتی ہے کہ حالات سے لڑتے لڑتے کبھی بھی گمراہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اپنا خدا نہیں بدلتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری سٹوری کو لائک کر دیں۔ آپ کا دھنیہ واد۔